کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MX نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج کا موضوع دو عظیم ہستیوں کے ضمن میں ایک تحقیق ہے، اور دونوں ہستیاں عظیم سلسلوں کی بنیاد رکھنے والی ہیں۔ ایک ہستی سلسلہ قادریہ کی بانی ہے، جن سے ہر عام و خاص واقف ہے، اور جو پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے نام سے ہمارے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، اور جن کا قدم قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ ہے، جنہوں نے اپنی ولایت کبریٰ کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ وہ قادریہ سلسلے کے بانی ہیں۔ بہجت الاسرار میں آتا ہے کہ آپ نے جو خانقاہ قائم کی، جس خانقاہ میں بیٹھ کر آپ نے وعظ و نصیحت اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، وہاں ایک گوشہ جو ہے آپ نے عبادت و ریاضت اور مریدین کی تربیت کے لیے معین کر دیا۔ وہاں جو قواعد و ضوابط جو ان کو طریقے سمجھاتے پڑھاتے، وہی قواعد و ضوابط جو ہیں وہ سلسلہ قادریہ کی بنیاد بنے، اور آپ کے نام سے منسوب ہو کر سلسلہ قادریہ دنیا میں، خاص طور پر تصوف کی دنیا میں شہرت اختیار کر گیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی ایک معاصر شخصیت خواجہ بزرگ
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی ہے، وہ بھی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے برِ صغیر میں سلسلہ چشتیہ کی بنیاد رکھی اور نائب رسول اللہ فی الہند کہلائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے شیخ طریقت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کے حکم پر برِ صغیر تشریف لائے اور برِ صغیر میں سلسلہ قادریہ کو متعارف کرایا۔ اگرچہ یہاں آپ سے پیشتر بھی کچھ چشتی بزرگ جو ہیں وہ تشریف لا چکے تھے، اب یہ دونوں معاصر ہستیاں ہیں، معاصر بزرگ ہیں، معاصر کامل ولی ہیں، اور دونوں کی آپس میں رشتہ داری بھی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ حسنی سادات میں سے ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے چچا جو رشتے میں ان کی بیٹی ام ورا کے بطن اقدس سے ہیں، گویا کہ ایک رشتہ داری بھی ہے اور ایک معاشرت بھی ہے۔ اور ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاشرت کیا مکالمت کا اس میں ایک وقت بھی آتا ہے یا نہیں آتا، کیا آپ نے ایک دوسرے سے گفتگو بھی کی یا نہیں کی، کیا ایک دوسرے سے جیسے کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے اوراد کا تبادلہ کیا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے انہوں نے فیض حاصل کیا اور انہوں نے ان سے اوراد سیکھے، یہ ایک تحقیق طلب پہلو ہے۔ آج ہم نے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی جو ایک ابتدائی زندگی ہے، جو آغاز ہے، وہ کب بنتا ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ جو ہیں ان کی ولادت کب ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ مستند کتابوں میں موجود ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جو ہیں وہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کا وطن جو ہے وہ جیلان تھا، اگرچہ آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ مدینہ سے ہجرت کر کے پہلے ادھر بغداد میں آئے، کوفہ میں آئے، کوفہ سے ہجرت کر کے پھر جیلان آئے، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ جیلان میں ہوئی۔ میں نے یہ آج نہیں بحث کرنی، یہ گفتگو نہیں کرنی کہ آپ کی ولادت پر کیا کرامات ظہور پذیر ہوئی، یا آپ نے ابتدائی زندگی کے شب و روز کیسے بسر کیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا آغاز جو ہے کہاں اور کیسے اور کب گزرا، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کا کب گزرا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جو ہیں یہ پیدا ہو رہے ہیں 470 ہجری میں۔ 488 ہجری میں جیلان سے
سفر کرتے ہوئے بغداد تشریف لاتے ہیں۔ بغداد میں تحصیل علم کے بعد آپ نے 521 ہجری میں وعظ و نصیحت کا آغاز کیا ہے، جو کہ ایک کنفرم بات ہے۔ اس سے پہلے آپ نے تحصیل علم بھی کیا، عبادت و ریاضت میں بھی بہت عرصہ گزارا، اور اس قدر عبادت کی کہ جہاں عبادت کرتے رہے وہ برج اجمی کے نام سے معروف ہو گیا۔ پھر آپ بیعت کرتے ہیں حضرت ابو سعید المخرمی کی۔ تو بہرحال 521 میں آپ نے واز شروع کیا، اور آپ واز شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، اے بیٹے آپ لوگوں کو، مخلوق خدا کو واز کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اجمی ہوں اور یہ لوگ عربی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن جو ہے آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور 7 مرتبہ ڈالتے ہیں، اور کتابوں میں، مستند کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا علی بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ 6 مرتبہ ڈالتے ہیں احترام کے لیے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی 521 ہجری میں واز کرتے ہیں۔ شیخ الشیوخ عمر شہاب الدین سہروردی، جو کہ آپ کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں، اور آپ ابو نجیب عبد القادر سہروردی کے بھتیجے ہیں، اور ابو نجیب عبد القادر سہروردی بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے فیض یافتہ ہیں، اور شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی بھی آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ اب حضرت شہاب الدین سہروردی اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، آپ کے حکم پر، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے نکاح کیا۔ اس سے پہلے آپ تجرد کی زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، 521 تک آپ نے نکاح نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 52 سال کا عرصہ بنتا ہے غالباً، کہ 30 برس وہ بنتے ہیں اور 21-22 یہ بن جاتے ہیں، گویا کہ 51-52 سال جو ہیں وہ آپ ایسے گزار دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں تو پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں، اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ اور ابن نجار نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، ابن نجار وہ مورخ ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، جو سیدنا عبد الرزاق، آپ کے بیٹے سیدنا عبد الرزاق اور سیدنا عبد الوہاب کے آپ تلامذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں ہوں گی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی۔ اب آپ کے پہلے بیٹے کی ولادت، سیدنا عبد الوہاب کی ولادت جو ہے 522 میں ہوتی ہے۔ اب 522 کا مطلب یہ ہوا کہ 522 سے پہلے آپ نے شادی کی، اور 521 سے پہلے کا آپ کا جتنا عرصہ ہے وہ عالم تجرید میں گزرا۔ اب یہاں ہم اس طرف آتے ہیں کہ بعض حضرات نے کلپ جاری کیے ہیں ویلاگ پر، یوٹیوب پر،
کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ سے بیت اللہ شریف میں دوران طواف جو ہے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ یہ دونوں بزرگ جو ہیں کیا انہوں نے یہ سفر کیا اور بیت اللہ شریف میں اکٹھے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اس کا تعین جو ہے ان کے سفر سے ہوگا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے پہلا سفر کب کیا اور دوسرا سفر کب کیا، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے پہلا سفر کب کیا اور دوسرا سفر انہوں نے کب کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی جو مستند کتابیں ہیں، بہجت الاسرار ہے، قلائد الجواہر ہے، جو آپ کی حیات پر کتابیں موجود ہیں، جن میں امام یافی علیہ الرحمہ کی کتاب خلاصۃ المفاخر بھی انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور امام یافی علیہ الرحمہ جو ہیں یہ محدث مکہ تھے، جن کی ساری زندگی جو ہے وہ مکہ میں درس و تدریس میں حدیث پڑھاتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے گزر گئی۔ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مورخ، ڈھیر ساری کتابوں کے مصنف، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے خلاصۃ المفاخر۔ خلاصۃ المفاخر میں شیخ محمد اظہر ابو المفاخر بیان کرتے ہیں کہ 629 میں میرے والد محترم دمشق میں گئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہاں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جو کہ میں نے سنا، اور میرے والد محترم نے فرمایا کہ 559 ہجری میں بغداد میں تھا، اور میں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو وعظ کرتے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلا حج جو ہے وہ عالم تجرید میں کیا، یعنی میں نے پہلا حج اس وقت کیا جب میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، میں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ آپ نے پہلا نکاح جو ہے وہ کیا ہے 521 ہجری میں، اور آپ کے پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے سیدنا عبد الوہاب کی 522 ہجری میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پہلا حج 521 ہجری میں کیا، تو 521 ہجری میں جب آپ نے طواف کیا ہوگا تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وہاں جانا اس لیے نہیں بنتا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی ولادت جو ہے وہ 534 ہجری میں ہوتی ہے، یعنی 13 برس بعد۔ اور ایک کتاب میں معین العارفین میں 537 ہے، اور مولانا شرر لکھنوی نے بھی ایسا لکھا ہے، لیکن جو زیادہ تذکرہ نویس ہیں ان کا یہ کہنا ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ آپ 534 ہجری میں پیدا ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے پہلا حج کیا 521 میں یا 521 سے پہلے، جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو گویا کہ پہلے حج میں ان دونوں بزرگوں کا اکٹھا ہونا جو ہے وہ نہیں بنتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کا بچپن کا، لڑکپن کا، جوانی کا، طالب علمی کا، عبادت و ریاضت کا، اور آپ کی بیعت و خلافت کا سفر۔
تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی اگر ہم ولادت 534 ہجری میں تسلیم کرتے ہیں، جو کہ کثیر تذکرہ نویسوں کی نگاہ میں ایسا ہی ہے، تو پھر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ 10 برس جو ہیں وہ آپ نے اپنے گھر میں، اپنے گھر جو سنجر ہے، بعد نے سجز لکھا ہے، تو بہرحال یہ دونوں علاقے جو ہیں یہ اس وقت یہ ایران اور یہ خراسان، یہ بلخ بخارا تک یہ جاتا تھا، تو آپ کا سنجر جو ہے یہ جائے ولادت جو ہے قرینے قیاس یہی سنجر بنتی ہے۔ سجز بھی کہتے ہیں، سجستان بعد لکھتے ہیں۔ تو بہرحال 10 برس اپنے گھر میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 544 میں آپ تشریف لے جاتے ہیں پہلے سمرقند، مولانا حسام الدین ہیں، پھر بخارا جاتے ہیں، مولانا شرف الدین ہیں، اور پھر اسی طریقے سے واپس تشریف لاتے ہیں۔ 10 برس آپ نے تحصیل علم کیا وہاں، گویا کہ 534 میں پیدا ہوئے، 544 میں یہ سفر کیا، 554 میں آپ واپس آتے ہیں، واپس آ کر گھر تشریف لاتے ہیں، اور 557 میں نیشا پور کے ہرون میں جاتے ہیں۔ ہرون نیشا پور کے نواح میں ایک قصبہ ہے، اور وہاں آپ کی ملاقات خواجہ عثمان ہارونی سے ہوتی ہے۔ ہرون سے یہ لفظ ہارونی بنتا ہے، بعض ہارونی لکھتے ہیں، ہارونی نہیں ہے۔ تو خواجہ عثمان ہرونی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور بعض مشائخ چشت کی کتب میں ہے کہ آپ نے پہلی بیعت آپ نے وہاں 557 ہجری میں آپ سے کی، یا 558 میں کی، لیکن جو زیادہ استناد کا درجہ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہرون جو ہے وہ موصل کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اور جنوب بغداد میں جنوب کی جانب واقع ہے، اور وہاں بھی ایک ہرون موجود ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ جو ہیں وہاں تشریف فرما تھے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ جو ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لے کر آپ بغداد تشریف لاتے ہیں، اور بغداد میں آ کر سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی، جہاں آج کل آپ کی خانقاہ ہے، قبر انور ہے حضرت جنید بغدادی کی، یہاں آپ کی خانقاہ ہوا کرتی تھی، اور یہ خانقاہ جو ہے یہ ایک صوفیاء کا، کاملین کا، اولیاء اللہ کا ایک مرکز ہوتا تھا۔ سنٹرل ایشیا کے جتنے قافلے آیا کرتے تھے وہ اس خانقاہ میں کئی دن جو ہیں، بعض اوقات کئی ماہ گزارتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حج پر تشریف لے جاتے تھے۔ گویا کہ یہ علم و ادب کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، تصوف کا بہت بڑا مرکز تھا۔ وہاں شیخ سری سکتی کا مزار بھی ہے، وہاں شیخ ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ کا مزار اقدس بھی ہے۔ گویا کہ یہ ایک بہت بڑا حلقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی بیعت کی۔ یہ 561 ہجری کی بات ہے، پہلی بیعت، اور اس کے بعد جو ہے یہ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے بعض انیس الارواح میں، بعض مشائخ چشت کی کتب میں، دلیل العارفین میں، اور اسی طرح فوائد السالکین میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ 561 میں آپ کے شیخ نے یہ فرمایا کہ آپ
حرمین شریفین کا سفر اختیار کریں، لیکن اتنی سی بات آتی ہے، اس کے بعد بات آگے نہیں بڑھتی۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 561 ہجری میں آپ جب بیعت کرتے ہیں تو اس وقت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی بھی موجود ہوتے ہیں، ابو نجیب عبد القاہر سہروردی بھی موجود ہوتے ہیں، عہد الدین کرمانی بھی موجود ہوتے ہیں، اور باخرزی علیہ الرحمہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ گویا کہ شیوخ کا ایک جمگھٹا ہوتا ہے جن کی موجودگی میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی آپ بیعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 561 ہجری میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں فرض کر لیں کہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ان کے شیخ طریقت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ بغداد لے جاتے ہیں اور خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی مسجد میں بیعت لیتے ہیں، تو فرض کر لیں امکان ہے، قرینِ قیاس ہے، اور گمان ہو سکتا ہے کہ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے خواجہ اپنا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کی ہو، لیکن کسی کتاب میں ایسا پڑھنے کو نہیں ملتا، یہ ملاقات جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ واپس تشریف لے آتے ہیں، اور کئی تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 567 ہجری جو استناد کا درجہ رکھتی ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے، سیر الاولیاء ہے، اخبار الاخیار ہے، فوائد السالکین ہے، دلیل العارفین ہے، انیس الارواح ہے، اور یہ انیس الارواح جو ہے یہ ملفوظات ہیں خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کے، جن کو مرتب کیا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے، اور دلیل العارفین ہیں یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے ملفوظات، جنہیں مرتب کیا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے، اور فوائد السالکین جو ہیں یہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے، جن کو مرتب کیا ہے آپ کے یعنی بابا فرید الدین گنج شکر نے مرتب کیے اپنے شیخ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انیس الارواح، دلیل العارفین، فوائد السالکین، اسی طریقے سیر الاولیاء، اخبار الاخیار شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، اور اسرار الاولیاء، اور اسی طریقے فوائد الفواد، یعنی ڈھیر ساری کتابیں جو ہیں اس میں 567 ہجری کا آپ کا سفر حج جو ہے یہ مستند ہے۔ اب 567 ہجری میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے شیخ طریقت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کے ساتھ سفر حج اختیار کرتے ہیں، جو کہ مستند ہے۔ اب 567 یعنی 67، 567 سے لے کر 587 ہجری تک یہ 20 برس جو ہیں، 20 برس کا عرصہ جو ہے یہ ثابت ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ جو ہیں اپنے شیخ طریقت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کی خدمت میں رہے، اور 20 برس ادھر ادھر کہیں نہیں گئے۔ 10 برس آپ نے سفر اختیار کیا، اور 10 برس جو ہیں آپ نے حضر میں گزارے، آپ کی خدمت میں موجود رہے۔ یعنی 567 ہجری سے لے کر 587 ہجری تک
اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا وصال ہو جاتا ہے 561 ہجری میں۔ سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی جو بغداد کے حافظ حدیث تھے، شیخ الحدیث تھے، اور اپنے عہد کے محدثین میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں تھا، آپ نے اپنے والد مکرم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ملفوظات بھی مرتب کیے ہیں، جن میں جلاء الخواطر ہے، اور اسی طریقے اور کچھ کتابیں ہیں، سیر الاسرار کے بارے میں بھی لکھتے ہیں۔ اب اس میں سیدنا عبد الرزاق نے خود قلم بند کیا ہے، اور وہ خود فرماتے ہیں، اور اس واقعے کو امام یافی علیہ الرحمہ نے بھی 100 صفحہ نمبر خلاصۃ المفاخر کے صفحہ نمبر 125 پر لکھا ہے کہ سیدنا عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم 521 کے بعد جب آپ کی مصروفیات شروع ہوئیں اور 588 اپنا 28 میں آپ نے درس و تدریس کے سلسلے کا آغاز کیا، پھر آپ کی شہرت اس قدر ہو گئی کہ کہیں سے فتویٰ آ رہا ہے، کہیں سے مسئلہ آ رہا ہے، کہیں سے کوئی ملنے آ رہا ہے، کہیں ملاقات ہو رہی ہے، کہیں مریدین کی اپنا تہذیب کا سلسلہ ہے۔ گویا کہ آپ نے مصروفیت کے بعد صرف ایک حج کیا ہے، جو آپ نے جب آپ نے نکاح کر لیا، جب آپ کی مصروفیت بڑھی تو آپ نے صرف ایک نکاح کیا ہے، اور جب وہ نکاح کیا تو اس اونٹنی کی مہار جو ہے، اس سواری کی مہار جو ہے، وہ میں نے پکڑ رکھی تھی، اور میں اس قافلے میں، یہ جو قافلہ حج تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا، وہ پکڑے میں جا رہا ہوں۔ مکہ میں گئے، ایک گھر میں قیام فرمایا، غریب گھر تھا، ضعیف العمر تھا، اور جتنے نذرانے آئے آپ نے ان کو عطا فرما دیے، وہ مال و زر سے وہ بھر گیا۔ اب اسی طریقے فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو ہمارا قیام جو ہے یہ حلہ میں ہوا۔ یہ جلاء الخواطر میں بھی انہوں نے لکھا، اور یہ خلاصۃ المفاخر کے امام یافی علیہ رحمہ نے اسی حوالے سے اپنی کتاب میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اس سواری کی مہار جو ہے وہ میں نے پکڑی ہوئی تھی، اور جب واپس آئے حلہ میں قیام کیا تو ایک ضعیف العمر شخص تھا، اس کی بیوی بھی بوڑھی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی، غریب گھر تھا، آپ کو جتنے نذرانے ملے سب کے سب آپ نے ان کو دے دیے۔ خلفاء میں سے کچھ عرصہ بعد جب واپس پلٹتے ہیں، وہ آ کر دیکھتے ہیں تو وہ حلہ شہر کی سب سے امیر ترین وہ خاتون ہو گئی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک حج کیا۔ اب یہ حج کب کیا تو قرینے قیاس ہے، اس کی تاریخ تو کہیں نہیں ملتی، لیکن قرینے قیاس یہی لگتا ہے کہ یہ حج جو ہے آپ نے یہ 550 ہجری کے لگ بھگ آپ نے یہ حج کیا ہے مصروفیت کے بعد۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حج آپ کا اس کے بعد کا ہو۔ اب یعنی جس وقت آپ ولایت کبریٰ کا اعلان کرتے ہیں، 556 میں آپ اعلان فرماتے ہیں، تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہے وہ خراسان کے پہاڑوں میں آپ مراقبے میں ہوتے ہیں، عبادت و ریاضت میں ہوتے ہیں۔ جس وقت آپ فرماتے ہیں کہ بل علا راسی و عینی، یہ ان کے جملے ہوتے ہیں، یہ مشائخ چشت کی کتب میں بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 556 کے بعد جو ہے آپ کہیں نہیں تشریف لے گئے۔ اب 556 سے پہلے آپ کا جو ہے وہ اپنا حج جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ بنتا ہے۔ اب
اس دوران جو ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اپنے شیخ کے پاس رہتے ہیں، اور ان کا خاص وقت جو ہے 20 برس کا وہ 567 سے شروع ہوتا ہے اور وہ 587 تک رہتا ہے۔ گویا کہ اس دوران بھی کسی تذکرہ نویس نے یہ نہیں لکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سفر اختیار کیا اور ادھر سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے سفر اختیار کیا، اور یہ دونوں جو ہیں یہ بیت اللہ شریف میں اکٹھے ہو گئے اور یہاں ان کے اوراد کا تبادلہ ہوا، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جو ہیں وہ غضبناک ہوئے۔ ایسی کوئی بات جو ہے کسی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جو برے صغیر کا سفر ہوتا ہے، وہ برے صغیر کا سفر پرتھوی راج کے دور میں ہوتا ہے، اور متحقق یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 587 میں سید علی حجویری حضرت داتا گنج بخش کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں آپ کا 3 دن کا قیام ہے یا 4 دن کا قیام ہے یا اس سے زائد کا قیام ہے، تو یہاں سے وہ فیض حاصل کرتے ہیں، اور آج بھی وہاں شعر موجود ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آراں رہنما۔ تو اس کے بعد آپ ہندوستان تشریف لے جاتے ہیں، اجمیر کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اجمیر میں جب آپ پہنچتے ہیں تو یہ 588 ہجری کا سال بنتا ہے۔ اب 588 میں وہاں کیا ہوتا ہے، کیا ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، اور آپ دعوت دیتے ہیں شہاب الدین غوری کو، اور یہ سیر الاولیاء کے غالباً 52 پیج پر یہ موجود ہے کہ 588 ہجری میں شہاب الدین محمد غوری جو ہیں وہ اجمیر پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دعوت پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 587 ہجری میں آپ نے یہ سفر اختیار کیا، اور 588 ہجری میں وہاں تشریف لے گئے، اور یہ سفر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا، اور خواجہ معین آپ کے شیخ طریقت خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ نے آپ کو اجازت فرمائی اور آپ نے یہ سفر اختیار کیا۔ اب یہاں وہ کہلاتے ہیں نائب رسول اللہ فی الہند، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اب اگر کوئی یہ تذکرہ نویس یا کوئی سننے والا اب یہ کہے کہ دونوں بزرگ جو ہیں یہ بیت اللہ شریف میں اکٹھے ہوئے، اور بیت اللہ شریف میں ایک جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، اور قریب تھا کہ معاذ اللہ بیت اللہ جل جاتا، یہ کون سی بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی استناد کا درجہ یہ نہیں رکھتی۔ اب یہاں ایک آواز آتی ہے، ندا آتی ہے کہ اس ہندی کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا ہے، تو وہ جواب ملتا ہے کہ یہ مرتبہ جو ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش سے ملتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا فیضان جو ہے وہ جاری ہے، وہ تصرف فرماتے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ 587 یا 588 ہجری میں آپ کا قیام ہوتا ہے ہندوستان میں، اگر آپ نائب رسول اللہ فی الہند کہلاتے ہیں تو 588 ہجری کے بعد کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ تشریف یہاں لے آتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا وطن جو ہے وہ خراسان ہے، آپ بغداد میں رہے، آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، حرمین شریفین میں آپ کا سفر عرصہ بہت زیادہ گزرا، لیکن ہندوستان میں جو 585 کا فرض کر لیں
بعض کتابوں میں 585 کا ملتا ہے کہ جی 585 میں آئے پھر واپس چلے گئے تھے، چلو مان لیتے ہیں، لیکن اس وقت تو سیر کے لیے سپوز کر لیں آ گئے ہوں گے، لیکن جو آپ کا قیام بنتا ہے وہ 588 ہجری جو ہے یہ کنفرم ہے۔ اب 588 کے بعد اگر کسی نے ندا دی کہ اس ہندی کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا، تو 588 ہجری کے بعد ہو سکتا ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ تو 561 ہجری میں وصال فرما چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ملاقات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اب جو اقتباس الانوار میں چشتیہ شیخ کی ایک کتاب ہے، اب اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جبال میں آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس کو مولانا فضل اللہ جمالی نے بھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ میں نے وہ جو خیمہ لگا ہوا تھا، وہ جو حجرہ بنا ہوا ہے، وہ میں نے 700 کچھ سن لکھا ہے، اس میں نے دیکھا، وہ سیر العارفین میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب یہاں جو ہے ان کے اوراد کا تبادلہ ہوا، انہوں نے سماع کی فرمائش کی۔ دیکھیں یہ تحقیق طلب ہے، استناد کا درجہ نہیں رکھتا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے کسی تذکرہ نویس سوانح نگار نے یہ واقعہ جو ہے یہ قلم بند نہیں کیا، اور میری تحقیق کے مطابق میرا تھیسز ہے سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی صلبی اولاد کی علمی، سیاسی، جہادی خدمات برصغیر کے حوالے سے جہاں جہاں آپ کی اولاد پائی جاتی ہے، میرا اس پر تھیسز جو ہے وہ چھپ چکا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے سے بھی ایک کام جو ہے وہ موجود ہے۔ کسی آپ کی یہ جو انیس الارواح ہے، آپ کی دلیل العارفین ہے، فوائد السالکین ہے، اسرار الاولیاء ہے، یعنی یہ جو آپ کی جتنی یہ کتابیں ہیں، ایون کہ مشائخ چشت جو ڈاکٹر خلیق نظامی جو ہیں، جنہوں نے ایک چشتیہ مشائخ پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا ہے، اس میں بھی اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اب بغیر کسی حوالے کے یہ فرما دینا کہ دونوں بزرگ بیت اللہ شریف میں اکٹھے ہوئے، اوراد کا تبادلہ ہوا، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جو ہیں وہ غضبناک ہوئے، قریب تھا کہ بیت اللہ شریف معاذ اللہ جل جاتا، تو وہ ایک ندا آئی اور اس پہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ وہاں سے تشریف لے گئے، چلے گئے۔ یہ سب باتیں یہ ان کی کوئی یعنی بنیاد نہیں ہے، کسی خاص حوالے سے نہیں کہی جا سکتی، اور میرے نزدیک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ملاقات جو ہے اس حوالے سے کہ اوراد کا تبادلہ ہوا، آپ کی مکالمت ہوئی، آپ نے آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو فرمائی، تو یہ کسی مستند کتاب میں یہ نہیں ملتا۔ اگر کہیں یہ تحقیق طلب ضرور ہے، امکان ہے کیونکہ معاصر ضرور ہیں۔ 633 میں سیدنا اپنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا وصال ہو جاتا ہے، 561 میں آپ کا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا وصال ہوتا ہے۔ 91 برس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے مصروف ترین زندگی کے شب و روز گزارے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا 99 برس جو ہے وہ عرصہ بنتا ہے، بہت بڑا عرصہ ہے۔ ایک عرصہ آپ کا گویا کہ اگر 534 بھی مان لیں تو یہ تقریباً
یہ غالباً 26-27 برس بنتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ عرصہ جو ہے یہ آپ کا تحصیل علم میں گزرتا ہے، اور اس کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اتنا عرصہ یا وقفہ یا کوئی وقت جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی خدمت میں یا دونوں بزرگوں کا آپس میں مکالمہ یا مکالمت جو ہے وہ پڑھنے کو نہیں ملتی۔ میری کم علمی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، اور میں نے جو کلمات ناظرین آپ کی خدمت میں آپ کو گوش گزار کیے، بارگاہ رب العزت میں اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم نے گفتگو کی کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ وہ سلسلہ قادریہ کے بانی، اور یہ بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ کے بانی، سلسلہ چشتیہ کو متعارف کرانے والے، اور دونوں جو ہیں یہ معاصر ہستیاں تھیں، اور لیکن ان کا یہ بیت اللہ شریف میں اس قسم کی مکالمت جو ہے یہ کسی کتاب مستند کتاب میں نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔ وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ ول لٹے میرا تے وز دا کمال۔ جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار۔ ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا۔ وز واش
House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ Wiz Wash. House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ ਨਿਤ ਇਮਾਨ ਸਫਾਈ ਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਵੰਜਾਏ ਵਿਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਘੇਨ ਕੇ ਵੰਜਾਏ ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ Wiz Wash. House of Cleaning Products. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.